آپ نے جبلہ بن اہم کا نام سنا ہے نا؟ جبلہ بن اہم غسانی سردار تھا یہ، اور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوا، پھر مرتد ہو کے چلا گیا۔ کیسر نے بڑا پروٹوکول دیا، استنبول میں بہت بڑی جاگیر اور قصر، محل، باندیاں، سب کچھ۔ حضرت عمر کا وفد گیا تو اس سے ملے، اس کو دعوت دی تم کلمہ پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا میں کیسے کلمہ پڑھوں، میں نے تو ارتداد اختیار کیا ہے۔ ان کا کوئی نہیں، طلحہ نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے توبہ کی تو معافی ہوگی، وہ ہمارے ساتھی ہے۔ کہنے لگا پھر میری دو شرطیں ہیں، ایک عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور دوسرا خلافت میرے نام لکھے پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو وفد نے کہا بیٹی کا معاملہ تو انفرادی ہم ابھی ہاں کرتے ہیں، خلافت کا معاملہ اجتماعی ہے، وہ وہاں کے بغیر ہم کوئی ہاں نہیں کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے۔ جب یہ وفد مدینے پہنچا، حضرت عمر کی حکومت کتنی تھی؟ 22 لاکھ مربع میل۔ سکندر اعظم بہت مشہور نام ہے تاریخ کا، اس کی حکومت تھی 17 لاکھ مربع میل، اور حضرت عمر کی تھی 22 لاکھ مربع میل۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ جبلہ نے 2 شرطیں رکھی، ایک آپ کی بیٹی سے نکاح، ایک حکومت بات۔ ہم نے کہا بیٹی کی تو ابھی ہاں ہے اور حکومت اجتماعی چیز ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ارے میرے بھائیو، تم خلافت کی بھی ہاں کر دیتے جہنم سے تو بچ جاتے۔ ایک آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکومت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے مزاج تبلیغ، مزاج دعوت، مزاج داعی۔ ہمارے مولویوں کا مزاج لڑائی جھگڑے کا بن گیا، جو کہ پہلے دن ہی پڑھتے ہیں ضرب ضربا ضربو، ضرب زیدن ضرب زیدن ضربت زیدن، پتہ نہیں آ کتھو گیا آلودہ پٹھا، کبھی مار رہا ہوتا کبھی مار کھا رہا ہوتا۔ ضرب زیدن عمرن اور کبھی ضرب زیدن۔ ایک وہ گورنر تھا مصر کا، اس کا نام تھا داؤد، ترکی تھا جب عثمانی حکومت تھی۔ اس کو نحو سیکھنے کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم نحوی کو بلا کر کہا مجھے نحو سکھاؤ۔ اس نے فاعل مفعول کی مثال دی، ضرب زید عمرا۔ وہ کہنے لگا یہ زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا نہیں جی مثال ہے۔ کہا تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، چلو اس کو جیل میں ڈال دو۔ وہ تھوڑا خر دماغ سا تھا، انہیں جیل میں ڈال دی۔ پھر دوسرا نحوی بلایا، اس نے بھی ضرب زید عمرا، اس نے اس کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ اس نے 18 علماء جیل میں ڈال دیا۔ اب آنا چھوڑ دیا، سب نے بھاگ گئے سارے۔ تو اس نے ملک شام سے ایک عالم بلوایا، مجھے نحو سکھاؤ۔ اس نے پتا کیا بھی چکر کیا ہے جو جاتا ہے جیل میں، کہ یہ زید و عمر کا چکر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ علامہ منفلوطی نے عبرات میں یہ واقعہ نقل کر کے علماء کو منت کر کے سمجھایا ہے کہ اب ضرب زیدن چھوڑ دو، کوئی اچھے جملے لاؤ جس سے کوئی فائدہ بھی ہو۔ ضرب، پہلے ایک نے مجھ سے کہا یہ مدرسوں کے طالب علم غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ضربہ ضربہ پڑھتے ہیں، اکرمہ نہیں پڑھتے، ضربہ پڑھتے۔ اس کو پتا چلا تو وہ نا، اس نے بھی اب کتاب میں تو ضرب زید عمر لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا اور تم بھی وہی بکواس کر رہے ہو جو سب نے کی تھی، جھوٹ بولتے ہو؟ کہ نہیں یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ زید نے عمر کو واقعی مارا ہے۔ کہا اچھا کیوں مارا ہے؟ کہ یہ بڑا بدماش ہے عمر۔ کہا کیا بدماشی ہے؟ کہ اس نے آپ پر بڑی زیادتی کی ہے۔ کہ میرے اوپر؟ کہ وہ کیسے؟ کہ آپ کے نام پہ زیادتی کی ہے۔ کہ اچھا، کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ داؤد۔ اچھا داؤد میں کتنی واؤ تھیں؟ کہ 2۔ کہ لکھو، لکھی تو 1۔ کہتے یہ دوسری واؤ کہاں گئی؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ کہ دیکھو عمر، یہ واؤ کہاں سے آئی ہے؟ کہ یہ عمر تھا، اس نے تمہارے نام کی واؤ چرا کے اپنے ساتھ لگا لی، مار کھا رہا۔ انہوں نے کہا اس کنجر میں اور مار، اس خبیث کو اور مار۔
تو ہمارا جو مدرسے سے بچہ نکلتا ہے اس کا مزاج داعیانہ نہیں ہوتا، جھگڑے والا ہوتا ہے، مناظرانہ ہوتا ہے، پکڑ دھکڑ، تنقید، شدت، سختی. یہ نظام تعلیم، طرز تعلیم ایسا جس سے یہ مزاج پیدا ہو جاتا. حضرت عمر نے کہا ارے ہاں کر دیتے جہنم سے تو بچ جاتا. ایک آدمی وہ مرتد ہو گیا تھا. پھر جب دوبارہ وفد بھیجا نا تو اس سے کہا کہ جبلہ سے ملنا اور اس سے کہنا کہ بیٹی بھی دے دوں گا اور خلافت بھی دے دوں گا، تو کلمہ پڑھ کے آج. مزاج عالم یہ ہے. یہ مولانا الیاس صاحب نے زندہ کیا، ورنہ ہر کوئی اپنے مسلک پہ ڈٹا ہوا اڑا ہوا ہے، اوروں کو رگڑا دے رہا ہے، رندہ پھیر رہا ہے. جب یہ وفد استنبول پہنچا تو سامنے سے جنازہ آ رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کس کا جنازہ؟ کہ یہ جبلہ بن ایہم کا جنازہ. نصیب ہار گیا اس کا، مر گیا وہ پہلے ہی مر